نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ رومن دی وجہ تو انہاں دے اکھیں ابل پونیاں۔ اللہ یہ اتنا کیوں رومن؟ فرمایا مما عرفو من الحق، ان واسطے کہ انہاں حق کو سنجان کے دے۔ جے کوئی عرفان حق نصیب ہو سی، معرفت حق نصیب ہو سی، جڑا لذت آشنائی رکھدا ہو سی، جے کوئی سنجان مجسر ہو سی، اس لیے شان اور وصف ہو سی کہ اندیا اکھاں مالک دی یاد نال، اس دے خوف دے سبب نال اندیا اکھاں آنسواں نال تر راسن۔ درد دل بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا لیکن کثرت گریہ دا سبب کوئی دنیاوی غم نہیں، کوئی دنیاوی مصیبت دا سامنا نہیں، بلکہ کیوں انہوں مما عرفو من الحق، انہاں کو عرفان حق نصیب ہو گئے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، او بندے جنہ دے پہلو رات کو بستر کن جدا رہنا، لوگ نرم و گداز بستر کو چمڑے رہنا، مگر تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جنہ دے پاسے بستر نال نہیں لگ دے، پہلو جدا رہنا، یدعون ربہم خوفا و طمعا، اے او بندے ہیں جنہیں اپنے رب کو یاد کریں، خوفاً انہاں کو یہ ڈر رہندا ہے کہ تھیں اور رس نہ ودے، و طمعا انہاں کو یہ طلب رہندی ہے کہ اندہ دیدار نصیب ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سارے دتے ہوئے مال چوں یہ خرچ کریں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جاندا، کسی کو پتہ نہیں، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ میں اللہ نے انہاں واسطے کیا چھپایا ہوئے جنہاں دے اکھاں وسدیاں، من قرۃ اعین، جنہاں دے اکھاں روشن رہندیاں آنسواں نال، جڑے روندے رہندن، انہاں رومن والیاں واسطے میں کیا چھپا کے رکھا ہوئے، فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جاندا، ما اخفی لہم، میں کیا چھپا کے رکھا ہوئے، من قرۃ اعین، رومن والیاں واسطے، جزاء بما كانوا يعملون، انہاں دے کثرت گریہ دے سبب، جڑے میری یاد وچ روندے رہندن، کوئی نہیں جاندا میں انہاں واسطے کیا چھپا کے رکھا ہوئے۔ جانن والے جان گئے کہ اس دے فرمان دا مقصود کیا ہے، فرمایا اس دی حقیقت کو نہیں جان دے، کیونکہ نیک اعمال دا نتیجہ تا جنت ہے، مگر کثرت گریہ دا نتیجہ جنت نہیں، خود دیدار باری تعالی ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو، حقیقت آشنا، لذت آشنا، معرفت آشنا، جڑے لوگ حق سچ کو سنان گئے انہوں کو اللہ نے اپنی یاد دی دولت عطا کی دی ہے، پھر اس یاد وچ رومن دی لذت عطا کی دی ہے۔ بندگی بہت بڑا اعزاز ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ اگر بندگی دے آداب مجسر ہومن تو پھر سوائے بندگی دے دنیا چ کوئی مقام ہی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شان والے بیٹے سے پوچھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے رسو میرے بعد تو سکیں دی عبادت کرے سو، قالوا نعبد الہک، اسد تیرے خدا دی عبادت کرے سو، توحید وسیلے دے نال۔ جاگ دے بیٹھے ہو،
اے نہیں فرمایا کہ نعبد اللہ اسا اللہ دی عبادت کرے سو، یقیناً گال تو ہوا ہے، مگر انداز بیان توحید وسیلے دے نال نعبد الہ کا جے کو تسا سجدے کریں دے ہو اسی مالک کو اسا سجدے کرے سو، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور او خدا او مالک او معبود جڑا تواڈے آبادا معبود ہے، ابراہیم تواڈے دادا ابراہیم، و اسماعیل تواڈے چاچا اسماعیل، و اسحاق اور تواڈے اب اسحاق دا، الہ واحدہ، اور جڑا ایک خدا ہے۔ توجہ ہے میری طرف، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسا تے مسلمان ہیں۔ یعقوب نبی دے پتراں کے آکھے اسا کون ہے؟ کاش میرا کوئی نہ ہوندا، میرا مسلمان ہومن بھی کافی ہے۔ کاش میرا کوئی تعارف نہ ہوندا، میرا مسلمان ہومن ہی کافی ہے۔ کاش میری کوئی پہچان نہ ہوندی، مسلمان ہومنا ہی بڑی پہچان ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اسلام نہیں تو کچھ نہیں، اس دی بندگی دے آداب، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کے ڈرو، جیویں ڈرن دا حق کے نہ مرا ہے مگر مسلمان ہو کے، یعنی اسلام تے مرنا لازم ہے، مسلمان ہو کے مرنا لازم ہے۔ کاش جس وقت سارا جنازہ اٹھے زمین و آسمان گواہی دے ون کے مسلمان دا جنازہ ہے۔ دین اسلام اور بندگی اس مالک دی، اس بہت بڑے مالک دی۔ افسوس ہے کہ ایسا یاد الہی تو محروم ہو گئے، ذکر الہی تو طبیعتاں محروم ہو چکے۔ ہر گھر ایک بندہ ہوندا ہے جڑا سویر نال ڈانگ چاہ کے دروازے کھڑکیندا ہے، جڑا آدھا اٹھو فجر دی نماز دا ویلا ہے، وہ بندے کتھاں چلے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرن کوئی بندہ اللہ کو یاد کرے، وہ موچی ہوئے، نئی ہوئے، پاولی ہوئے، کمبھار ہوئے، مزدور ہوئے، کسان ہوئے، تاجر ہوئے، دنیا دار، صاحب سلطنت یا کوئی صاحب کوئی حیثیت ہوئے، کوئی وقت ہوئے، جرن کوئی بندہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ اس دے ذکر تو خوش تھی کہ فرشتے پیدا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ دی اجازت ہے تو سبحان اللہ۔ جنن کوئی اللہ کو یاد کرے، کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی پہچان ہوئے اس دی، اللہ تعالیٰ ان ذکر تو خوش تھی کہ فرشتے پیدا کرنے۔ فرشتے آدن اللہ آ ونجو ہن آسمان تے، پیدا تا کیتے ہن چڑھ ونجو آسمان تے۔ اللہ فرمائندا ہے قد ملأت سمائی، میرے آسمان تے پہلے ہی بہت فرشتے ہیں۔ والے فرشتے آدن اللہ ہن تیری زمین تے پھیل ونجو۔ آواز قدرت آندی ہے قد ملأت ارضی، میری زمین تے پہلے ہی بہت فرشتے ہیں۔ اللہ آسمانہ تے ہی جا کوئی نہیں تے زمین تے بھی نہیں ونن دینا، پھر تیرا حکم کیا ہے؟ ساکو جو پیدا کی تے اللہ فرمائندا ہے جس بندے دے ذکر تو خوش تھی کہ میں تو کو خلق فرمائے، میرا یہ بندہ ذاکر جتھا ونجے تو صحیح دے نال ونجو۔ جاگ دے بیٹھے ہو، یاد الہی، ذکر الہی والا بندہ بظاہر تنہا کیوں نہ ہوئے، وہ کلہ نہیں ہوندا، انہیں نال اللہ دے فرشتے دی جماعت ہوندی ہے۔ وہ بندہ فوت ہوئے نے، انہیں وصال ہوئے، موت حق ہے۔ ایک کائنات ایک توحید دے حسن دی بزم سجی ہوئی ہے، اتھا جیڑا بھی آئے ونن واسطے آئے، بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے پگ والے، تریاں والے، شان والے، جنہ دے عروج کو زمانے نے سلام آکھے، تخت نشین، بلند مرتبہ،
سب داعی اجل کو لبیک آ گئے، سب نے ہی موت کو اپنا سامان سمجھے، کوئی مجبوراً چلے گئے، کوئی خوش ہی کے لگے گئے، سب بننا ہے۔ ایک اس مالک دے حسن دی بزم سجی ہوئی ہے، کاش سکو اکھا نصیب ہومن کیسا ہوں دے حسن دے جلوے محسوس کر سکو۔ وہ بندہ فوت ہو گئے تھے جیڑا اللہ تعالیٰ دا ذکر کرے نہ ہے، اج فوت ہو گئے، فرشتے آدم اللہ ہن آؤں آسمان تھے، جس بندے نال سارا دل لگا ہوا ہے وہ فوت ہو گئے، اللہ فرمائے قد ملأت السماء، میرے آسمان تے وہ فرشتے، فرشتے آدم اللہ ول زمین تے پھیلوں، اللہ فرمائے قد ملأت الارض، میرے زمین تے وہ فرشتے، فرشتے آدم اللہ جس بندے نال طبیعت مانوس ہے وہ چلا گئے، وہ تیری یاد اشراف نہ جیسا خوش تھی نیا سے، آج وہ فوت ہو گئے کہ ہن کتھا منوں، آواز قدرت آندی او تے فوت ہو گئے مگر اس دی قبر دنیا چ موجود ہے، اس دی مزار تے بہ کے تساں ہن یاد الہی چ مصروف رہو، روز محشر جنن قبر چ میرا بندہ اٹھے کلہ نہ آوے، عزت والے فرشتے دی بارات نال گنتے میری درخواست بندگی دے آداب سیکھ اور ان دی یاد دا دیوا بال، ان دے پیار دی شمع جھلا، تو بھی اپنے گھر وچ ان دے ذکر دی خوشبو پھیلا، تو جو ان دا بندہ ہے وہ تیرا مالک ہے، بیا کوئی رستہ ہی نہیں، جنن تو دا نہ گھنسے تیرا گھر بھی خالی نہ راسی، تیرا دامن بھی خالی نہ راسی، کتنا سونا نہ ہے ان دا اللہ، آنکھواں اللہ، کتنا پیارا نہ ہے ان دا، لوگ آدن سر گھر مصیبت ہے، تنگی رزق ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، جیڑے ہیں، اختلافات ہیں، پریشان ہومن دی لوڑ نہیں، اس دا نام اس میں اعظم ہے، تو انہیں نہ تے چاہ، کتنا پیارا نام ہے اللہ، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب دا نام سویرے بھی چاہتا کر، شام کو چاہتا کر، لفظ اصیل ظہر اثر مغرب عشاء سارے اوقات موجود ہیں، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا کو یاد کریں دنیا کو بھول کے بھی مالک دا نام چاہتا کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا بھول کے رب دا نام چاہونا ایک وحدن وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جڑا دنیا کو بھول کے مالک کو یاد رکھے ایک وعدن وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اسی واسطے مخدومہ کونین دا لقب بطول ہے، جڑی ساری دنیا کو چھوڑ کے مالک کو یاد کرے۔ اے میں سمجھ بیٹھا کہ تقریر بھی میں کرنی اور سبحان اللہ ہی میں آکھنی ہے۔ اور یاد رکھو نمرود تو گھن کے تے نریندر مودی تک اس پوری تاریخ انسانی بڑے بڑے بت کدے تعمیر ہوئے، صنم کدے تعمیر ہوئے، بت خانے تعمیر ہوئے، جھوٹے خدا بنائے گئے، اور انہیں جھوٹے خدا مدے 12 ہاتھ بنائے گئے، اور اگر 1000 ہاتھ بھی ہومن بت کسی دے کام نہیں آ سکتا، بت پرستن دے گھر بھی جڑی روٹی پک دیئے وہ بھی میرے مالک دا لنگر ہے، جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ، سنم کدے انچ باہن والے کو جو رزق میسر ہے وہ بھی میرے مالک دیا تھا، جڑا دشمن کو بھی بکھا نہیں رہتا ان کو بھی روٹی بھیج دینا ہے، میں اس مالک دی گال بیٹھا کرنا، سنم کدے جہان اچ ایسے وقت بھی آئے، ایسی تاریخ بھی آئی کہ دھرتی تے صرف ایک بندہ رب کو منن والا آئی بھی کوئی نہیں ہاں، روز معاشر اللہ دی بارگاہ ایک نبی ایسا آسی جنہاں صرف ایک امتی ہو سی، تبلیغ حق کے، تقریر حق کے، خدمت حق کے، زبان اچ اثر اور بیان بھی موجود ہے مگر دل جو پتھر ہن، ایک امتی ہو سی، ایک نبی ایسا آسی جنہاں محض ایک امتی ہو سی، اس ہجوم معاشر اچ دوستان عزیز لوگ آسن، تاریخ اچ ایسا وقت بھی آئے کہ زمین تے اللہ کو منن والا صرف ایک بندہ ہوندا ہے، لیکن ایسے ادوار اچ بھی اور اج دے اس دور اچ بھی اس نمرود تو گھن کے اس نریندر مودی تک جتنے بھی زمانے اس تبدیلیاں آئیں
انہاں سب دے ہونے ہوئے کسی بت پرست کو ہمت نہیں کہ اپنے کسی جھوٹے خدا کو اللہ آکھے. اللہ جنن بھی سڈا ویسی سچے رب کو ہی سڈا ویسی. شاید توجہ نہیں تھی میری طرف. میں پھر بھی عرض کرنا کہ اس پوری تاریخ انسانی اللہ دا لفظ جھوٹے خدا واسطے استعمال نہیں کیا. بھی مومن تے کر ہی نہیں سکتے. انبیاء اور رسول تے ایمان رکھن والے تے کہیں کر بھی نہیں سکتے. مگر جڑے بت پرست ہیں کسی بت پرست کو بھی ہمت نہیں کہ اپنے جھوٹے خدا کو اللہ آکھے. اللہ دا لفظ جنن بھی استعمال ہوئے اس حقیقی مالک واسطے استعمال ہوئے جڑا بت قدائے جہان اپنے نا دی حفاظت کر سکتا ہے. اس مالک دی قدرت اور طاقت دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس دا نام ہے اللہ. ایک بار آنکھوں اللہ کتنا پیارا نام ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی. اس نام دیا برکتاں اگر تے پوچھ رہے ہیں تے خلیل اللہ کن پوچھ, ذبیح اللہ کن پوچھ, نجیج اللہ کن پوچھ, صفی اللہ کن پوچھ, کلیم اللہ کن پوچھ, کلمت اللہ کن پوچھ, روح اللہ کن پوچھ. جے اگر اس نام دیا برکتاں پوچھنی نہیں تے پھر حبیب اللہ کن پوچھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نام دیا برکتاں پوچھنا نہیں غوث کتب کلندر عبدال کن پوچھ, بشر حافی کن پوچھ. توجہ ہے میری طرف. جنہاں ساری دنیا دے دکھ ملک ہن گدن مگر اس نام دی عظمت دا سودا نہیں کیتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیدن کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو فرمیدہ رہویں دے مری علی اولیائی, اے دنیا میرے دوستاں تے تنگ ہوون, سخت ہوون, تلخ ہوون, کٹھن ہوون, دشوار ہوون. حضور فرمیدن کہ اللہ فرمیدہ رہن دے, اے نہیں کہ فرما دیتا ہے بلکہ اللہ فرمیدہ رہن دے مری علی اولیائی, میرے دوستاں تے تلخ ہو, سخت ہو, کٹھن ہو, مشکل ہو. ایک مصیبت تو بعد بئی مصیبت, ایک مشکل تو بعد بئی مشکل. اللہ اپنے دوستوں کو دنیا جو اوکھا رکھتا ہے, مصیبت تو بعد مصیبت. فرمایا اے میرے دوست ہیں, دنیا انہاں دے لائق نہیں, اے دنیا دے قابل نہیں. دنیا انہاں نال مخالفت رکھے, دنیا انہاں تے تنگ رہوے, دنیا انہاں تے سخت رہوے. اللہ فرمائے دے ایوہ الدنیا, اے دنیا میرا حکم ہے انہاں واسطے سخت ہو. کیوں؟ اے تیرے نال پیار نہ کرن, تو انہاں نال پیار نہ کر. اے غیرت محبانہ دا تقاضا ہے, اے یار بھی میرے ہن, پیار بھی میرے نال رکھن. میری بولی سمجھ آنی پی تو کو. میں بھی چاہنا کہ کوئی واقعات دی طرف روانہ تھی ہوں چونکہ تمہید کچھ طویل ہو گئی ہے. اللہ نور السماوات سماوات و عرض دا نور کون ہے؟ اچھی آنکھو سبحان اللہ. حضرت جرجیس علیہ السلام دے دور دے بادشاہ نے خدا ہومر دا دعویٰ کی تھا. بادشاہ خدا بن بیٹھا. جنن بادشاہ خدا ہی دعویٰ کرے, چمچے کرچے تے پھر نال ہی ہونا, وہ جڑ گئے. واہ واہ ہو گئی دنیا ہی. اللہ تعالیٰ نے چاندنی رسا ڈھیلا دیتا, رسی کو ڈھیل دیتی, مہلت دیتی. چاندنی دی اس مہلت تو بادشاہ مزید مغرور تھیا. وہ مالک بارش بند کر دیتی. اللہ تعالیٰ نے جنرل بارش کو بند کر دیتا, بارش بند ہو گئی. جاگ دیتے بیٹھے ہو سو, کھیتیاں اجڑن دا خیال پیدا تھیا, قحط دا خوف پیدا تھیا. خشک سالی نے ڈرایا, جلے مصیبت آواز دیتی, جھوٹے خدا کو سچے رب دا خیال آیا. جھوٹے خدا کو سچے رب دا خیال آیا. اللہ دینا خط لکھس, سچے رب دینا خط لکھس. خط لکھ دے, آتنا بالمطر, میں تے کو آہدہ میں کو بارش دے.
اللہ کو آکے سی میں تے کو اہدہ میں کو بارش دے اللہ آزیت عزیجتن یسمع الناس سماعا اگر تے بارش نہ دیتی میں تیرے تے حملہ کر دے سا اے جا حملہ کرے سا دنیا تماشا دیکھ سی سچے رب کو جسارت آمیز لے جائے بے ادبی دے لفظاں تے منتج ہون والا ایسا خط لکھ کے ان خط کو بند کیتے نبی جرجیس علیہ السلام دے دروازے تے آئے آدھے اپنے سچے رب کو میرا ایک خط دے دیوا ہے میں حیران ہاں ہی تا کوڑا خدا مگر سچے رب دا پتہ جاندا ہے جرجیس علیہ السلام نے خط کی دے خط پڑھے رو پہ اللہ تعالیٰ نے جرجیس کو ہکڑی اپنی بارگاہ سر کی دے سر کے جرجیس کو کس حال سنا آج جرجیس نے ساری زندگی دی کتاب کھول لیتی ہے لوگ سنائیں حال احوال بیان کی تن جو سناونا ہے سنا دیتے آج تے دل کھول کے اپنے نکھڑے سنائیں زندگی بھر دیر ساری گالیں جو سناونی ہن مالک تاگے بھی جاندہ ہے مگر دکھ سناون دی چاسے تے جنر سنن والا آپ ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جاگ دے بیٹھے ہو حضرت جرجیس علیہ السلام نے سارے رخ سنائے جو سناونا ہے آج پیش کیتا ہے آواز قدرت آئی جرجیس سارے گالیں کی تھی پر اس بندے والی گال نہیں بھی کی تھی جائے میرے نا خط لکھا ہے رو پین وہ خط تیری بارگاہ دے لائق نہیں ہے تیرے آداب اس بارگاہ دے آداب دے مناسب نہیں ہے وہ خط بے ادبی دے لفظاں تے ہے میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں تیرا بندہ ہوں تے تیرے سامنے اس بے ادبی والے خط کو کھولا تو تے جان دے وہ کیا لکھا ہے مگر میں مناسب نہیں سمجھا میں کہ مت تو رس ونے تو مالک ہیں آواز قدرت آئی وہ سارا بندہ ہے اون جو لکھا ہے وہ خط سارے حوالے کر اللہ ایویں خط نہیں گھندا جی میں اساں وصول کرنے ہیں وہ ایویں نہیں پڑھدا جی میں اساں پڑھتے ہیں وہ اپنی شان دے لائق خط کیتا ہے جی میں چاہے انہیں پڑھائے ولا حکم فرمائے جرجیس ون اس بادشاہ کو آکھ کہ رب پہ آ دے کہ سچا تو میں تو میں کوڑ دی دکان سجائی بیٹھے تیرے تے پلے ہی کچھ نہیں میں مالک ہاں تو آ دے کہ میں حملہ کر دے سا اگر میں بارش نہ دیتی تھا تیرا خیال ہے کہ تو حملہ کر دے سے اللہ فرمائے او کو آکھ تیری تے اوقات ہی کچھ نہیں میرا تو گھر نہیں کہ تو چھت کو بھال لا دے میرے کوئی کندھا نہیں کہ تو سٹ بنے میرا کوئی در نہیں کہ تو بھن سٹے میرا کوئی رستہ نہیں کہ تو بند کر دے میں تے ورا الورا تیری تے اوقات ہی کچھ نہیں تو میرا کیا کر گن سے اسا تیرے پردے رکھن تو بے حیات ہی ہے جرجیس علیہ السلام پہنچے آپ نے اس بادشاہ کو ون کیا کہا اللہ پہ فرمائے دے تیری تے اوقات ہی کچھ نہیں تیری تے حیثیت ہی کچھ نہیں میں مالک الملک ہوں اسم پردے رکھیں تو بے حیات ہی گئے اللہ پہ آدھے میرا کوئی گھر داری نہیں کہ تو آ کے حملہ کر دے سے بادشاہ آ کے اپنے سچے رب کو ون کے آکھ دے آزیتو عزیزتم بی اولیائی تیرا گھر تا نہیں پر زمین تے تیرے یار رہنا میں کچھ بندے بھونکے برتی کیتے ہوں بکواس باز جڑے میرے دشمنہ کو بھونک دن اگر تے بارش نہ دیتی میں انہاں بندے کو اٹھا کھڑے سا میں تے میرے او نوکر تیرے دوستان دے خلاف زبان کھلے سوں تیرے اولیاء دی عزت تے حملہ کرے سوں تیرے دوستان دے خلاف زبان کھلے سوں معلوم ہونے بادشاہ جاندہ ہے ولی دی عزت تے حملہ اللہ دی ذات تے حملہ ہے توری چپ تو صدقے انہوں نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو دھمکی دیتی اس بادشاہ نے واللہ واللہ مالک
وہ تے بندہ ہی عجیب ہے. کل وہ لکھا ہے کہ تیرے اتنے حملہ کرے سا. آج وعدہ اس حملے دا مقصد ہے تیرے دوستان دی عزت تے حملہ کرے سا. اللہ فرما سکتا ہے اسا ان دی گدی چو زبان چھکن سو. مالک آکھ سکتا ہے آسمان جو ترٹ سی دوتے ول لبسی کوئی نہ. میں فرشتہ بھیجے نہ پہاڑ چاہ کے سٹ دے سی انہی خبر ہی کوئی نہ ہو سی. میں پانی بھیجے نہ لڑ بے سی. میں ہوا بھیجے نہ انہیں چھتا ہی چاہ ونجے. اگر میں چھت انہیں سر تے سٹ گتا اے برباد ہوئے سی. اے ہو سی تے گلا کرے سی. اللہ آکھ سکتا ہے مگر اس مالک نے یہ نہیں فرمایا. رب العالمین نے فرمایا جرجیس اس بادشاہ کو ون کے آکھ وہ آدھے کہ اگر بارش نہ آئی تو میں تیرے دوستان دی عزت دے خلاف زبان کھلے سا. وہ کو آکھ میرے دوستان دا گلہ نہیں ہونا چاہیے میں آج رات بارش دینا بھی. آج رات بارش. پچھلی صاف والی سارے نہ رن لو کچھ. آج رات بارش دینا پیا. میں کہ تم بڑا مالک ہے اصل تو تیرے بندے تو جی میں چاہ میں کریں تڑی لا کے بارش گرنے. وہ منت زاری نہیں کی تھی تڑی لئی ہے. دھمکی دے کے بارش گن مجھے اس کی اوقات ہی کچھ نہیں. کمزور نال کمپرومائز. آواز قدرت آئی ہئی تے کافر ہئی تے جھوٹا خدا. مگر اوندا یقین ہے کہ اگر میرے دوست چاہمن تے بارش ضرور آسی. میں اندے کفر کو دیکھا ہاں یا اپنے یار دی یاری کو دیکھا ہاں. اسا اپنے دوستان دی عزت دی خاطر فیصلہ فرمائے. مالک دا وعدہ ہی رات کو بارش وس پئی. تھکتے نہیں گئے تسا. اتنی بارش تھی کہ زمین سیراب ہوئی اور پانی زمین تے سرحد پار کر گیا. دم کے بدل اج وستے رہ گئے. جلے بدل وسے سویر تھی اج وقتی تخت چڑھ بیٹھے. سینہ چوڑا کیتس وزیر مشیر کٹھے ہیں تے خوش تھی کہ آدھے کی میں منگوئی سے بارش. سارے وزیر بے وقوف تو نہیں ہونے. کچھ بندے دانا بھی ہونے انہاں کہ اے عجیب بندہ ہے اندہ دعوی خدا ہی ہے اندہ اپنے آپ کو خدا آکھے. انہوں آدھے کی میں منگوئی ہے. معلوم ہوندے منگی بیٹھے. جیڑا منگے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اٹھی کھڑے گے چیز کپڑا پاتس رو کے کھڑا آدھائی نہ خدا ہیں نہ خدا جیسے ہیں. سبحان اللہ فرماؤ. اساں تے ہوندے گناہگار بندے ہیں مالک تا وہ ہے اور اساں تے ہوندے گناہگار بندے نافرمان. آدھے کوڑ دی دکان سجائی سے ایمیں جھوٹ دیا کندھاؤں ساریاں سے سارے پلے تا کچھ نہیں نہ ساری اوقات ہے. اونسا کو کرسی دیتی ہے اساں مغرور تھے ہیں او اج اون رب کو منامن جلدے ہیں. اکھائیں چ آنسو ہن کی چیز کپڑا ہے بندیاں کو نال لائس رب کو منامن واسطے ٹر پے. اے میرے نبی دی امت کملی والے دی امت آخری نبی دی امت سلطان انبیاء دی امت شاف معاشر دی امت سنو. جرجیس علیہ السلام دے دروازے تھے اج جھوٹا بادشاہ اپنے لشکر کو گھن کے پہنچے. جرجیس علیہ السلام دے دروازے تھے میں کہ بادشاہ تو عجیب مخلوق ہے. کل تک خط لکھا ہے اللہ دینا دیتا جرجیس علیہ السلام دے ہاتھ تھی. اج بنجا کو آتے رب دے در تے جل دے ہیں تے انہاں کو گھن کے آگئے نبی دے دروازے تھے. ایک کیا تیرا سبب ہے آتے اللہ دے در تے گھنہ دے نبی دے در تے. بادشاہ کے جب تک بندہ بے ایمان ہوئے تے جتھا ٹکرا مارے جرن ایمان نصیب ہو سی او کو معلوم ہو سی محبوبہ دا در ہی اللہ دا در ہے. حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس بادشاہ کے پوچھا کلمہ پڑھا ہے نا. کلمہ پڑھا کے پوچھے نے اے تے دس تے کو ہدایت کی میں ملی ہے. آدھے رات جڑی بارش تھی ہے میرے دل تے تھی ہے. میں سوچا ہے کہ وہ کتنا بڑا مالک ہے. وہ میری خاطر نہیں اپنے دوستان دی عزت خاطر بارش دیتی ہے. جیڑا دوستان دی عزت دی خاطر دشمن کو بارش دے سکتا ہے
وہ اپنے یاراں نال پیار کتنا رکھدا ہو سی. میں سوچا میں کیوں نہ اس دے پیار دا طلبگار بن کے ان دے دوستاں دی صفاں وچ وڑ جلاں تاکہ میرے اوتے بھی اوندا کرم رہے. دنیا دے مصائب و آلام یہ تے ان دے دوستاں دا سرمایہ ہے. مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو. اسا اللہ دی اس تقسیم تے راضی ہے کہ اسا کو علم عطا فرمائے اور جاہلاں کو مال عطا فرمائے. اور بی بی پاک سیدہ کائنات مخدومہ کونین والی کونین دی شہزادی بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صب علی الایام سرنا لیالیہا. جیڑیاں مصیبتاں ساڑے ہوتے آئیاں اگر آسمان دے سورج تے آنیاں تا چٹے دین کالے راتاں بدل ویندے. آسمان دا سورج روشنی نہ دے سکدا. اے اہل بیت اور آل رسول ہن کہ بے شک مصیبتاں بھی آئیاں انہوں مصیبتاں اچ کمی نہیں آئی انہوں روشنی اچ کمی نہیں آئی. جاگ دے بیٹھے ہو جا کوئی نہ. امت دے ذمے ہے خارجیت اور ناسبیت دیاں جڑاں کو کٹنا. تو سبحان اللہ دی اجازت ہے. اللہ اکبر. کیا تو سے نہیں سنا کہ جنن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے پیغام بھیجوا ہے کہ خیبر دے یہودی روز اٹھی کے ڈنڈو کٹ دیں ورزش کریں نا اور نعرے مرے نا مدینہ پاک کو مٹاؤ من دے. توجہ ہے میری طرف. اے اہدن مدینہ پاک کو مٹاؤ من دے نعرے. اللہ فرمائے انہاں دی زبان بند کر دے. اے یہودی اے عجیب مخلوق ہے. انہاں دا کم ہی شرارت کرنا ہے. انہاں دی مذمت تو سا کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ نے ہر نماز دی ہر رکعت وچ سورہ فاتحہ کو پڑھن دا حکم فرمائے. کتھے واجب ہے کتھے مستحب ہے. لیکن ہر رکعت وچ سورہ فاتحہ پڑھن دا حکم ہے مالک دا. کیوں ہے؟ آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے جڑے مغضوب ان غضب یافتہ اے یہود ہیں. اصل تے ہر نماز ہی چاہتے ہیں سا کوئی انہاں دے رستے تے نہ لاویں. تواڈے چپ تو صدقے وہ یہود روز اٹھی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پہ جلے روانہ ہوئے. اللہ اکبر. انہوں نے رات کو پہنچنا. اللہ تعالیٰ نے خیبر دے ککڑوں کو حکم بھیجا ہے. اللہ فرمائے لا تصح الدیک. آج کوئی ککڑ بانگ نہ دے. کوئی مرغا آزان. فرمایا لا تتورق الشجرہ. کوئی درخت پتہ نہ گراوے. مرغا آزان دے سی جے درخت پتہ ڈھوے سی یہودیاں دے نیندر کھلوے سی اے اٹھی کھڑ سن. اللہ چاہندہ اے محبوب آوے اے اج بغیرت پیر آمن. جل انہ دے آنکھ کھل سی تے صحابہ کرام ہر دروازے تے بیٹھے ہو سن ولا انہ دے کھلیاں اکھاں کھلیاں ہی رہ سن. سبحان اللہ دی اجازت ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے آ کے تمام خیبر دے قلعے دے دروازے تے دیرہ لاگے تھے. جنن یہودی اٹھن تے اب اٹھنے اج ورزش دا ٹائم نہیں ہے. نعرے مارن دا وقت کوئی نہیں. آج تری ابھر آیا ہے. انہاں کو آج اپنی جڑی مخصوص اٹھی کے عبادت دی صورت وچ ورزش کرنے ہن او بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے باہر نکلنا ہے. جلے نکلن لگن کہیں کدال چاہ کے جتھا پہنچن ہر دروازے تے باروں مسلمان ہن ولا قدم پیچھا گیا. جنگ شروع ہو گئی. پہلا قلعہ دوجا قلعہ تیجا قلعہ اے فتح تھی دی. آخری قلعہ قلعہ نائم قلعہ کموس تے آ کے جنگ شدت اختیار کر گئی. توجہ ہے میری طرف. شدت اختیار کر گئی. پہلے دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر ہم قلعہ فتح نہیں ہویا.
شکست نہیں ہوئی. شکست دا تانا ان اجازت نہیں. شکست نہیں ہوئی. صحیح روایت ہے. شکست نہیں ہوئی مگر جنگ جاری ہے. شام ہو گئی, اگلے دن کی طرف جنگ منتقل ہو گئی. دوجے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر ہن, پھر قلعہ فتح نہیں ہویا, جنگ جاری ہے. تیجے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر ہن, پھر قلعہ فتح نہیں ہویا. پہلے دن بھی حضرت عمر, دوجے دن حضرت ابو بکر, تیجے دن پھر حضرت عمر, قلعہ فتح نہیں ہویا. آج شام والی کونین سید و سرور کل جہاں, آقا و مولا کل, سرور کائنات, فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو اعلان فرمایا, لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ, کل میں ضرور جھنڈا عطا کرے سا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ, میں ضرور جھنڈا دے سا. غدن, کل, راجولن, ان کو دے سا جڑا مرد ہو سی. اچھی آنکھ سے سبحان اللہ. راجولن, مرد کو دے سا. کرارن, ڈٹ ونجن والا. لیس بفرار, جڑا میدان چھوڑن والا نہیں. بما یفتح اللہ تعالی علیہ, اللہ جنہیں حد فتح عطا فرماونی ہے. یحب اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نال پیار رکھن والا ہے. ویحب اللہ ویحبہ اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول اندے نال پیار رکھتا ہے. فرمایا کل جھنڈا دے سا, اوکو دے سا جڑا مرد میدان ہو سی, میدان چھوڑن والا نہ ہو سی, جن دے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمے سی. اللہ اور اس دا رسول جن دے نال محبت رکھ دے, جڑا اللہ اور اس دے رسول نال پیار رکھ دے, کل اون دے ہتھے جھنڈا ہو سی. دوستان عزیز, فرمایا راجلن کرارن لیس بفرار, میدان چھوڑن والا نہیں, کنڈ کر کے ونجن والا نہیں. جیویں موسیٰ علیہ السلام تورات کو نہیں چھوڑ سکتے, عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو نہیں چھوڑ سکتے, داؤد علیہ السلام زبور کو نہیں چھوڑ سکتے, مصطفیٰ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے, علی میدان کو نہیں چھوڑ سکتے. جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہ, باطنی بیماریاں دا علاج ہے علی علی کرنا, نحوستاں دا دفیہ ہے علی علی کرنا. اصل صحابہ کرام دے غلام ہیں, تمام صحابہ دے موڈھے تھے, انہاں دے کندھے تھے, اللہ تعالیٰ نے پھول سجائے ہوئے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے. انہاں دے مالک راضی ہے, او مالک تے راضی ہیں. انہاں تے اللہ دا کرم ہے, او اللہ دے خاص بندے. اللہ تعالیٰ نے جنہاں چون پاتی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ اختارنی, ساری کائنات جو میں محمد کو چنا ہے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. فرمایا اختارنی, سب تو اللہ نے پہلے میں محمد کو چنے. واختار علی اصحابہ, فرمایا پھر ساری کائنات جو اللہ نے میں محمد دے صحابہ کو چنے. بے شک تمام صحابہ کرام شان والے, انہاں دے رتبہ و مقام تے سلام, انہاں دے عزت و آبرو تے سلام, انہاں دی شوکت ایمانی تے سلام. مگر یاد رکھو, جس در تو صحابہ کرام کو خیرات ملی, او در میرے نبی دے گھر دائے. اگر گھر خالی ہے, در والے کو خیرات نہیں مل سکتی. اگر گھر وچ کچھ میسر نہیں ہا, در والے کو کچھ میسر نہیں آ سکتا ہا. لہذا دل دی تختی تے لکھ, جس دروازے تو صحابہ کو خیرات ملی, غوث کتب ابدال کلندر کو خیرات ملی, او گھر میرے نبی دائے. پہلے گھر والے کو من, پھر در والے دی عظمت دی سمجھ آسی. نہ ایسا خارجی ہے, نہ رافضی ہے, نہ گلا کریندے ہیں, نہ سردے ہیں, نہ گستاخ ہیں, نہ گستاخ پسند ہے, مگر یا علی دا نعرہ لاون والو, کملی والے دی امت, عاشقان اہل بیت,
میں عرض میں ڈھک رہنا خیبر دی اس دھرتی تے میرے نبی نے فرمایا کل جھنڈا نے سا اگلا حدیث آئے صبح نال فرمایا آئے نا علی کتھا ہے حاضر بارگاہ ہوئے آشوب چشم ہے لعاب دہن اقدس نبوت نال اکھاں کو شفا بخشی گئی دیدار دی لذت عطا ہوئی سلطان کائنات نے سینے نال لایا خیمے جو دستار چوائی نبوت دے مبارک ہتھاں نال ولایت دے سر تے دستار بدھوائی سنن نال کتھی نے محمد دے گھرانے کو من جیندے سر تے نبی پگ بدھواوے او دی عزت و عظمت تے کوئی کامیاب حملہ نہیں ہو سکدا اساں سمجھدے ہیں شان والیاں دی شان من کامیاب ہونا چاہنے تے محمد دے گھرانے دی عزت کر جاگ دے بیٹھے ہو اور پھر سرکار میں دستار بدھائی کنڈ تھپی روانہ کیتا نالے فرمایا علی کمزور تے ہاتھ نہیں چاونا بھجن والے کو کچھ نہیں آکھنا عورتوں کو دڑکے نہیں دیونے بچوں دو کوڑی آنکھ نہیں دیکھنی چراگاہ کو برباد نہیں کرنا جانوراں کو نقصان نہیں پہنچاونا دعوت تو پہلے قتل نہیں کرنا تلوار تو پہلے تبلیغ کرنی ہے یہ سارے مسئلے علی جاندا ہے تو علی چپ تو صدقے خود مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میرا بچپن ہی میں گزرے فرمایا جی میں تو سجٹھا ہوئے کسی بچے کے ماں نے تازہ دودھ چھڑایا ہوئے جلے بال کے ماں دودھ چھڑوے دی ہے او بال ماں دے دامن کو قابو کی تھی بتاؤں جن تے ماں ویندی ہے بال نال ویندے سونے علی پاک فرمائے میں بچپن اپنے نبی دے دامن کو ایویں قابو رکھتا ہوں آئے آئے اس امت کو کیا ہو گئے یاد رکھو اللہ حق کے اپنی الوہیت نبی حق کے اپنی ختم نبوت علی حق کے تاجدار ولایت حسن حق اپنی امامت حسین حق توجہ ہے میری طرف اصل کسی غلط فہمی کا شکار نہیں میرا جملہ سنو دل دی تختی تے لکھو اہل بیت رسول دی شان وراء الورائے تو ترازو اور ترکڑیاں نہ چاہ تو بادشاہ دی تعریف کر میں محمد دے گھرانے دی تعریف کراں اللہ دی عزت دی قسم مطالبے اچ فرقے منگن والیاں دی منگن اور خیرات پاون اچ فرقے کیونکہ ہک نے حکومت منگیے ہک نے بیعت منگیے امام حسن مجتبی کن حکومت منگی گئی امام حسین کن بیعت منگی گئی امام حسن کن حکومت دا مطالبہ ہوئے امام حسین کن بیعت دا مطالبہ ہوئے امامت نوحاں دی حق کے عظمت نوحاں دی شک تو پاکے نوحاں نبوت دے کندھیاں دے سوارن سوال اچ فرقے چونکہ امام حسن کن حکومت منگی گئی حکومت دیون دی شے ہے دے دیتی ہے امام حسین کن بیعت منگی گئی بیعت دیون دی شے نہیں ہاں نہیں دیتی گئی تو سبحان اللہ دی اجازت ہے قرآن مجید نے کیا فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ اگر حق باطل دی بیعت کر کے نہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ اگر حق پرست خواہش پرست دی بیعت کر کے نہیں لفسدت السماوات والارض آسمان اور زمین اچ فساد پیدا ہو گئے وما فیہن سماوات و ارض جو کچھ ہے تباہ ہو گئے اس واسطے میرے مرشد حسین نے یزید دے ہاتھ ہاتھ نہیں دیتا اگر ہاتھ دینے ہم کائنات نہیں بچ دی ہاں لفسدت السماوات اگر ہاتھ دینے ہم کائنات نہیں بچ دی ہاں ہاتھ نہیں دینے ہاں کنبا نہیں بچ رہا حسین کنبا نہیں بچایا حسین اپنے نانے دی امت بچا گئے
میدان خیبر سرکار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جاگ دے بیٹھے ہو جلے سرکار نے قدم رکھے درہ خیبر ایوان کفر زلزلہ برپا ہوئے باطل خوف زدہ ہوئے سرکار نے آواز دیتی کہ مرحب آ اسلام تیرے دروازے تے ہے انہیں اپنے یکے بعد دیگرے کم و بیش ترائے شاگرد بھیجے سرکار علی پاک دی تلوار نال انہوں دے سر قلم ہوئے انہوں اسلام قبول نہیں کیتا پھر مرحب عرب دے روایتی پہلوانہ دی طرح سونے چاندی دے زیور اور پازیباں پاکے جنر مرحب پاک علی دے سامنے آئے غرور اچ مبتلا عرب دا وہ بڑا بدماش آدھائی تو فرزند ابو طالب ہے تیرا ابا سخی ہے میں آمن والے کو ونن نہیں رہنا لیکن تو آگئے تیرے ابا دی شان دیکھ کے میں تے کو ونن دینا تے کوئی اجازت ہے اگر وننا چاہ دیتا آپ نے فرمائے تے ایسا کو سمجھے ہی نہیں اساں آپے نہیں آئے ایسا کو مالکہ بھیجے اساں مشن پورا کیتے بغیر نہیں وننا تو اپنا ہنر آزما لیکن اس تو پہلے میں تے کو دعوت دینا چاہنا اسلام تیرے سامنے ہے ایمان تیرے سامنے ہے قرآن تیرے سامنے ہے حبل اللہ تیرے سامنے ہے عروہ وثقی تیرے سامنے ہے صراط مستقیم تیرے سامنے ہے ہدایت و ہادی تیرے سامنے ہے رہنما تیرے سامنے ہے برہان تیرے سامنے ہے عرفان تیرے سامنے ہے ایقان تیرے سامنے ہے قدم جو اٹھا دنیا آخرت دی فوز و فلاح تیرے سامنے ہے تم منگن والیاں دے ظرف مکمندن عطا و خیرات نہیں مکدی پچھلے گناہ معاف تھی سن اگھاں بھی درجے مل سن آ میرے نال چل سر تسلیم خم کر تابعداری اور اتباع سیکھ اس تو چنگا موقع پھر نہیں آونا اکڑ کے عہد علی میں کو نوے دین دی دعوت نہیں بھاندی میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے پھر جلال حیدری فرمایا سمتنی امی حیدرن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے ذرا جاگ کے آنکھوں سے سبحان اللہ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جن آپ نے تلوار اٹھائی عہد وار کر آپ نے فرمایا نہیں سا کو سکھاون والے نے نہیں سکھایا تیرے سینے کوئی ارمان نہ رہے قیامت تک کوئی یہودی یا یہودیت نواز کوئی یہودیت نواز قیامت تک کوئی یہودیت دا اثر قبول کرن والا اے تاثر نہ گھن بے کہ مرحب کو موقع نہیں ملا تو اپنا ہنر آزما مرحب نے تلوار اٹھائی جڑی پگ نبوت دے ہتھا نال بدھی گئی ہوئے او دستار کفر دی تلوار نال نہیں کھل سکتی ہاں پھر سرکار علی پاک نے تلوار اٹھائی آن واحد ضرب واحد دے اندر انہا سر قلم ہوئے او ناپاک اور گندہ خون دا خیبر دی دھرتی تے فرش زمین تے ڈٹھے جلے مرحب دو نیم فرش زمین تے ڈٹھے انہوں گر گئے انہوں میرے مرشد علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی اس فتح تے حورا نے نقاب الٹے جنت دے درخت طوبہ نے موتی برسائے اتنے موتی برسائے آج تک حورا چڑ دین جنت دے دروازے کھلے 70,000 ملائکہ دی جماعت گن کے جبریل امین مبارک بادی واسطے اترے صحابہ کرام نے اللہ اکبر دی صدا لائی اور خیبر دے جانورہ نے دیدار علی واسطے رسے توڑوائے اور گھروں تو باہر نکلے اور عورتاں یہودیاں دے چھتاں تے چڑھ کے علی دی شجاعت اور حسن علی کو دیکھیاں رہ گئیاں زمانے دے آنکھاں خیرہ ہوئیاں تلوار دی چمک نے آسمان دے فرشتیاں کو محو رشک کی تھے اور عاشقہ دا سلطان ولیاں دا امام میرے نبی دا بھائی اور سرکار دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا محبوب جناب علی مرتضی جلے واپس آمن لگن میرے نبی نے اللہ اکبر خود فرمائے صحابہ کرام نے اللہ اکبر دی صدا لائی آواز قدرت آئی علی نے ایویں آج کفر دی چیل بھنیے قیامت تک یہودی اسلام دے خلاف ساز چھت کرے سن مگر اکھاں چکھاں پا کے جرت نہ کر سکسن کیونکہ جے کو علی ڈھواوے بلا اٹھی نہیں سکدا جلے میرے مرشد واپس آمن لگے نا تو یہودی ہونے کچھ بندے کھڑے نو نہ کہ علی اصول جنگ دا جیڑا بندہ ڈھواوے نا
ڈہن والے دے زیور ہوندے ہوندے قیمتی زیور ہیں بڑے خزانے مرحب دے اوندے سارے جواہر اج تیرے نہ ہیں اندے زیور تے لہائے نہیں تے مڑ کے واپس ولے ویندے آپ نے دیکھ کے فرمائے علی اللہ دی خاطر لڑ دے یہ مسئلہ دنیا کو سمجھ نہیں آ سکا علی ساری زندگی دنیا دی کوئی قیمت نہیں رہی دنیا کو ہمیشہ جتی دی نوک تے رکھا ہے ہمیشہ اپنے مالک دی رضا دی طرف دیتے اور رب سچے دا عاشق ہے اور عشق الہی اور مقام حاصل ہے میرے مرشد کو فرمائے نے ایسا زیورہ دی خاطر لڑن نہیں آیا ایسا تے اپنے مالک دی خاطر آیا سے میں ایک جملہ توری نظر کرنا چاہنا مرحب نے آکائی کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے اور پاک علی نے فرمائے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے معلوم ہوندہ ہے اتنی بڑی جنگ دو پہلوانہ دے درمیان نہیں تھی دو ماما دی تربیت دے درمیان تھی یہ جنگ پہلوانہ اچ نہیں تھی تواری چپ تو صدقے یہ جنگ دو پہلوانہ اچ نہیں تھی یہ دو ماما دی تربیت دے درمیان جنگ تھی ایک ماں او ہے جیڑی اہدی ہے کہ قوت اور غرور نال جنگا جیتے میں ایک ماں او ہے جیڑی 3 سال شیب ابی طالب وچ بسترے بنا کے نبی دے بستر تے ولا علی کو سمیندی ہے علی دے بستر کو نبی تے سمیندی ہے جین دسائے کہ جیت عشق رسول نال تھی نہیں میزبانہ کی طرف تھوڑا جان ٹائم دا اضافت ہے وگرنہ اپنا سبق مکمل تھی چکا ہے تو دوبارہ اسی طرف واپس وینے سر مالک اللہ ہے حشر دلی لوگ جنت پہنچ گئے توجہ ہے میری طرف ٹھکانے مل چکن کوئی جنت چھے کوئی جہنم چھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجے بھی جنتیاں کن پوچھو راضی بیٹھن جے کوئی نہ خوشین جے کوئی نہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے بھی بنجو پوچھا دسو جیتا ہوا میں صاف ہو میں کوئی اپنے گھر دا کجا چاہ کے دروازے تے نہ سٹے کوئی لڑائی نہیں کوئی سختی نہیں کوئی شدت نہیں اتنا نعمت کھا کے بھی پسینہ او بھی خوشبودار کوئی بیماری کوئی تکلیف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری توجہ ہے میری طرف ہوں تو سے ایوے سبحان اللہ کے جی میں بندے گزارا بیٹھے کریں دے اور توجہ رکھو گفتگو اپنی منزل دی طرف فرشتے آسن پٹ سے نمازی خوش روزے دار خوش حاجی خوش زکاة دیون والے خوش ہمسایہ دا خیال رکھن والے ماں باپ دا ادب کرن والے حضور دی غلامی کرن والے انبیاء دے نال محبت رکھن والے اج سارے جنتی خوش بیٹھے ہو سے اللہ فرمیسی فرشتیاں کو ذرا جنت دے سرداراں کن بھی پوچھو دروازہ اہل بیت تے فرشتے پہنچ سے مختوم کونین دا دروازہ انہوں دستک ہو سی انہوں لجپال حسین دی آمد ہو سی فرشتیاں کنوں فرشتے عرض کرے سن یا حسین اسا پوچھنا ہے کہ جنت حوران جنت غلمان خدام نوکر نہراں یہ سب کچھ قطار اندر قطار غلام کیا یہ جنت پسند آئی ہے سرکار حسین پاک فرمائے سن تو آپ کو کیا لوڑ پئی ہے پوچھن دی فرشتے اکثر مالک آپ پوچھے میرا حسین آکسی یہ کوئی دنیا تا نہیں جنت ہے اللہ کو آکو جے پوچھنے سی تا آپ پوچھے
اللہ تعالیٰ پردے اٹھا کے پوچھ سی یا حسین کیا جنت پسند نہیں آئی؟ ماحول راس نہیں؟ کیا آب و ہوا شفاف نہیں؟ کہ رزق دی سہولیات میسر نہیں؟ سامان تسکین جنت ہی جنت، آرام ہی آرام، کیا اجر تساں اس جنت تے خوش نہیں؟ میرے مرشد آقا حسین رب دی بارگاہ چاکسن جہاں تک تعلق کے پسندیدگی دا تیرے نعمت سب آلہ ہیں، اور تمام لذات اور تمام خواہشات دی تکمیل ہے، بے شک تا سامان تسکین میسر ہے، جنت اچ دہ رہے ہیں، سب سہولیات ہیں، مگر تم اگر حسین دی خوشی پوچھنا چاہنا ہے تو میں حسین چاہنا جنت ولیکن حوراں تیرے آباد رہن، غلمان سلامت رہن، خدام تیری یاد اچ رہن، تیری جنت آباد رہے۔ اگر تو پوچھتے میری خوشی، میں چاہنا میں کو ایک بار ولا کربلا بھیج، لشکر اشقیا ہوئے، فرات دا رنگین کنارہ ہوئے، پھر وہ نہر علقمہ دا سرخ پانی ہوئے، پھر دشمن سامنے ہوئے، اور میرے ہتھاں تے شیر خار علی اصغر ہوئے، میں تیری رضا واسطے بن کلے پھول قاسم بن حسن کو بھیجا، اونو محمد کو بھیجا، 18 سال پردے جس شہزادے کو پالم، اس شہنشاہ علی اکبر کو، اس حسن و جمال تصویر حسن نبوت کو تیری بارگاہ تیری رضا واسطے بھیجا۔ بے شک تیری جنت حال آئے، مگر کربلا دوبارہ چاہی دیئے، کربلا او دوبارہ آزمائش، او اللہ او امتحان، او قربانی اور ایثار، اور میرے ہتھاں تے لخت جگر دا قربان ہونا، اور میری آغوش تصویر حسن نبوت دا تیری بارگاہ پیش ہونا۔ آواز قدرت آسی، اے حسین سولا زمین تے نہیں بھیجنا، او کیڑی شے ہے جیڑی کربلا اچ میسر ہے تے اتھا جنت اچ نہیں؟ آکسی اللہ میرے مالک میرے آقا جناب آقا و مولا حسین مالک کل کو اللہ تعالیٰ کو عرض کرے سن، اے میرا اللہ بے شک جنت آلائے، مگر ساری طلب جنت نہیں، ساری طلب تا تیرا دیدار ہے۔ اسا کربلا دا سوال اس واسطے کیتے کہ دوبارہ کربلا ہوئے جیڑا لطف خنجر دی دھار تلے تیرے دیدار دا حاصل ہے، وہ جنت اچ میسر نہیں آیا۔ اور کیا ادب توحید ہے، کیا ادب توحید ہے کہ میرا مرشد حسین اللہ دی بارگاہ عرض کر سکتا ہے کہ اپنا دیدار کرا، براہ راست دیدار نہیں منگا، آکے سا کو کربلا بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مہر غلام عباس سیال صاحب دی اس کوشش اور کاوش کو اور اس محبت کو قبولیت دے اعلیٰ درجے عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع اور احباب دی کثرت نال آمد مالک قبول فرماوے، اور باقاعدہ اعلان رکھی بھی محفل فرمے سن۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل شانہ حضور قبلہ پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب، جملہ علماء کرام اور جملہ سامعین آستانہ عالیہ رکن آباد شریف اور جملہ آستانے اہل محبت دے مالک تا روز محشر آباد رکھے، اور بانیان محفل دے نیک دلی ارادے پورے فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔